الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 158 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پابند کر دیا تھا کہ جب نبی امی کی بعثت ہوگی، اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور جو روشنی وہ اپنے ساتھ لائیں گے، یعنی دین کی روشنی، ہدایت کی روشنی، شریعت کی روشنی، اس کی پیروی کریں گے۔ ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہی مطالبات ہر اس شخص سے ہیں جس تک آپ کی دعوت پہنچے اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ اللہ جب کسی ہستی کو اپنے نمائندے اور اپنے سفیر کی حیثیت سے ذمہ داری دے کر مبعوث فرماتا ہے تو پھر اس کی عزت اللہ کی عزت ہے، اس سے محبت اللہ سے محبت ہے، اس کی تکریم اللہ کی تکریم ہے، اس کا احترام اللہ کا احترام ہے، اور وہ اگر کسی مقصد کے لیے آواز دے کہ من انصاری اللہ، تو اس کی نصرت اللہ کی نصرت ہے۔ قرآن مجید نے یہ مضمون بعض دوسرے مقامات پر بیان کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم ایمان لے آتے ہیں، پہلا مطالبہ تو ظاہر ہے کہ ہر پیغمبر کے باب میں ایمان کا ہے۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اس کے بدیہی نتائج کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی ایمان لائے ہیں تو کس بات پر ایمان لائے ہیں؟ اسی پر تو ایمان لائے ہیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اور جب وہ اللہ کی طرف سے مامور ہیں تو پھر ایمان لانے کے بعد یہ تقاضا کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور یہ احترام اس حد تک ہو جس کو سورہ حجرات میں بیان کیا ہے کہ نادانستہ بھی پیغمبر کی بات سے اپنی بات اونچی رکھنے کی صحیح نہ کی جائے۔ یہ چیز ایمان کے لیے بھی سخت خطرناک اور اعمال کے لیے بھی ان کے حبط کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح پیغمبر جب اپنی جدوجہد کرتا ہے، وہ دعوت کی جدوجہد ہو، وہ جہاد و قتال کا مرحلہ پیش آ جائے، تو اس وقت سب سے بڑا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کی نصرت کی جائے۔ وہاں نصرت کا فیصلہ اجتہادی نہیں رہتا، بلکہ ایک منصوص فیصلے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ جب پیغمبر کی طرف سے یہ کہا جائے کہ فلاں میدان میں اترو، یا میرے ساتھی بنو، یا فلاں چیز میں میرے ساتھ کھڑے ہو کر فلاں خدمت انجام دو، تو اب کسی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں ہوتا کہ وہ پورا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی کے احساس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے نصرت اور مدد کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جو آخری چیز ہے وہ تو بہرحال ہر حال میں ہونی ہے، اور وہ یہ ہے کہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، یعنی اس نور کی، اس روشنی کی پیروی کی جائے۔ یہ نور کا لفظ قرآن مجید کے لیے، اللہ کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی شریعت کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ پیغمبر کے ساتھ جو نور اتارا جاتا ہے وہ اصل میں اللہ کی کتاب ہے، تو اس کی پیروی کی جائے۔ پیغمبر بھی اس کی پیروی کرتا ہے، پیغمبر کے ماننے والے بھی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے بتایا کہ وہ مطالبات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیے، اور یہی مطالبات
جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہر اس شخص سے ہے جس تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ جاتی ہے۔ ارشاد ہوا اولئک هم المفلحون، یعنی یہی فلاح پانے والے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ فلاح قرآن کی اصطلاح ہے، یعنی ایک ایسی تعبیر کہہ لیجئے کہ جو خاص مفہوم رکھتی ہے، اور وہ خاص مفہوم یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی سے جب فارغ ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہاں اس کو کامیابی کا مژدہ سنا دیا جائے۔ یہ کامیابی، اسی کو قرآن الفوز العظیم کہتا ہے، یہی کامیابی ہے کہ جس کو فلاح کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی اب اگر قیامت میں سرخروئی چاہتے ہو، فائز المرام ہونا چاہتے ہو، کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو، تو یہ تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد کہ اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ زمین پر آ گیا ہے، اس کا سفیر زمین پر آ گیا ہے، یہ عذر اب نہیں تم پیش کر سکتے کہ ہم تو انہی باتوں کو مانیں گے جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس سے ضمنی طور پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس کا ناگزیر تقاضا یہ ہے، ہر موقع کا تقاضا یہ ہے، ہر وقت کا تقاضا یہ ہے کہ علم کو جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ بالکل صحیح جگہ پر فیصلہ کرے، اور جہاں مشکل پیش آ جائے وہاں پر ادنا درجے کے تردد کے بغیر ہر طرح کے تعصبات کو چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر کی بات ہی مانے، اسی پر کھڑا ہو، اسی کے لیے اپنی زندگی وقف کرے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے، چنانچہ جب یہ حوالہ دے دیا کہ ہم نے تو یہ عہد لیا تھا، یہ باتیں سب تقاضے کے طور پر تمہارے سامنے رہنی چاہیے، جب اہل کتاب کو یہ بات بتا دی تو اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ کہا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ لوگو، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ یعنی پہلے تاریخ کا حوالہ دیا اور اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اب آپ وہ مطالبہ ان لوگوں کے سامنے رکھ دیجئے، اور وہ مطالبہ یہ ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر تک بات پہنچ گئی تو یہاں سے آگے آپ کی دعوت بھی آپ ہی کی زبان مبارک سے لوگوں بالخصوص بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا عہد لیا، اس کے حوالے سے تضمین کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہوا۔ جب بات وہاں آ گئی تو پھر پیغمبر سے کہا گیا کہ اب ان کو دعوت دیں، ان کو بتائیں کہ میں آ گیا ہوں اور اللہ کے ایک مامور کی حیثیت سے آیا ہوں، اب تمہیں وہ تقاضا پورا کرنا ہے، اس میثاق کے مطابق جو تم نے اپنے پیغمبر سے باندھا تھا، اب مجھ پر ایمان لاؤ۔ اس میں جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ یہ خاص طور پر بنی اسرائیل کے ایک استدلال کو سامنے رکھ کے کہا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور کوئی چارہ نہیں رہا، یعنی گریز فرار کے راستے سب بند ہو گئے، کوئی چارہ نہیں رہا کہ یہ مان لیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اس موقع پر ایک استدلال یہ پیش کیا گیا کہ دنیا کی سب قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا رہا ہے، ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی حیثیت سے آئے، تورات ہمیں دی، یہ عربوں کے پیغمبر ہیں، پیغمبر تو ہیں لیکن اہل عرب کے لیے۔ ظاہر ہے کہ یہی استدلال ہے جو اس زمانے میں بھی بعض لوگ پیش کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں،
تو یہ فرمایا کہ ان کو کہو کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں کسی ایک قوم کی طرف اللہ کا رسول بن کے نہیں آیا، یعنی عدالت تو میری اس میں کوئی شبہ نہیں کہ میرے زمانے کے لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن کو میں نے براہ راست اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن میری ہدایت اور مجھ پر ایمان کا تقاضا یہ کسی ایک قوم سے نہیں ہے۔ رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اس پر یہ نوٹ ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل اس بہانے سے گریز و فرار کے راستے تلاش نہ کریں کہ آپ ان کے لیے نہیں بلکہ صرف بنی اسماعیل کے لیے خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہوئے ہیں اور وہی آپ کو ماننے کے مکلف ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ آپ کی بعثت سب کی طرف ہے، خواہ وہ بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل، اور خواہ عربی ہوں یا عجمی، سب اس کے پابند ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں اگر آپ کی دعوت ان تک پہنچ جائے۔ یہاں اگرچہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے اور انہی کے سیاق میں یہ کہا ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، لیکن ظاہر ہے کہ جس بنیاد کے اوپر وہ مخاطب ہو گئے ہیں اسی پر اب ساری دنیا مخاطب ہے۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہو کر آیا ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ یہ حوالہ کس لیے دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ اس کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو، مانا مان لیا، نہیں مانا تو نہ صحیح، یہ ایک بڑا معاملہ ہے، یہ ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے رسول کے آنے کے بعد گریز فرار کے راستے نہیں تلاش کیے جا سکتے۔ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے۔ یہ سب حوالہ دے کے یہ فرمایا کہ اب جب اللہ نے رسول بھیج دیا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ، تو پھر اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، سو اللہ اور اس کے نبی، اور کون نبی؟ النبی الامی۔ یہ پھر حوالہ دیا اس لیے کہ ان کے ہاں پیشین گوئی میں یہ بڑی اہم بات تھی، اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ امی کا لفظ قرآن مجید میں یہ ان پڑھ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، یہ اصل میں امی ایک لقب کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ لقب اہل کتاب نے سب بنی اسماعیل کو دے رکھا تھا۔ یعنی اگر کوئی اسماعیلی ہے تو وہ ان کے نزدیک امی ہی کہلاتا تھا، اسی وجہ سے بعث فی الامین رسولا، سب بنی اسماعیل کو کہا ہے، درا حالے کہ ان میں لکھنے والے پڑھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ اس سے مقصود اصل میں یہ تھا کہ اہل کتاب یہ بتانا چاہتے تھے، گویا اپنی برتری کے اظہار کے لیے انہوں نے یہ لقب ان کو دیا، بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہماری طرف تو پے در پے پیغمبر آتے رہے ہیں اور کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں اور صحائف نازل ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کہ نہ ایمان کے تقاضوں سے واقف ہیں، نہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ان کے پاس بھیجے ہیں۔ 2000 سال میں چونکہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا، لیکن ان لوگوں نے بھی اس کو اپنے لیے ایک تشریف سمجھ کر اپنا لیا، یعنی اس پہ کوئی رد عمل نہیں تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی اسی سیاق میں ان کو امیین کہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا ہے۔ تو فرمایا کہ سو اللہ اور اس کے نبی امی رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر دیکھیے کیا فرمایا ہے، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، جو خود بھی اللہ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت کا راستہ پالو۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کا پیغمبر بھی سب سے پہلے اس کا مکلف ہوتا ہے کہ جو چیز اس پر نازل ہوئی ہے خود مانے، خود اس کو قبول کرے، دل کی گہرائیوں سے قبول کرے، اپنے ایمان کا اظہار، اقرار اور اعتراف کرے، اور اس کے بعد لوگوں کو اس پر اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی دعوت دے۔ اگلا جو مضمون ہے
اس میں یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگرچہ یہ دعوت، یہ پیغمبر بہت کچھ ان کی مخالفت کا باعث بنیں گے، یعنی آسانی سے بنی اسرائیل نہیں مانیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب محرومی کا سامان کریں گے۔ ان میں ایسے لوگ ہیں، اور یہ قرآن مجید نے اور بھی کئی جگہوں پر کہا ہے کہ جو حق پرست ہیں، سچائی کو ماننے والے ہیں، سچائی کا اقرار کرنے والے ہیں، وہ یقیناً اس کا اعتراف کریں گے۔ چنانچہ میں نے یہاں اس ربط کو واضح کیا ہے یہ لکھ کر کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے، یعنی پیچھے فرمایا نا چنانچہ ایمان لاؤ، مانو اس پیغمبر کو، تو اب گویا مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے۔ اس پر پھر آگے تاریخ سے استدلال کیا ہے، اور وہ استدلال کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے جو باتیں اوپر کہی گئی ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو فرمایا کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، فرمایا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندگی دیتا اور وہی مارتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہارا معاملہ کسی عام انسان سے نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں اچھائی اور خیر کی دعوت دینے والے لوگ اٹھتے رہتے ہیں، صالحین میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو حق بتائیں، سچائی کی دعوت دیں، لیکن عام دائی اور اللہ کے رسول کا معاملہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ یہی چیز ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پیغمبر کے دعوت دینے سے کوئی فرق واقع ہو جاتا ہے، حجت تمام ہو جاتی ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ بہت فرق واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی میرا کوئی بات کہنا، کسی عالم کا کوئی بات کہنا، کسی عامی کا کوئی بات کہنا، دعوت دینا، اختلاف کیجئے، اس سے استدلال طلب کیجئے، لیکن جس وقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ کو اللہ پروردگار عالم نے، یہاں دیکھیے کیا حوالے دیے ہیں، زمین و آسمان کا بادشاہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ ایک شخص کو مقرر کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ اس کے بعد گریز اور فرار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب ہر شخص کو سنجیدہ طریقے سے معاملہ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ اتنی مہلت ملنی چاہیے کہ لوگ اس دعوت کو سننے یا اس دعوت کو پڑھنے کے بعد اپنی بات کہہ سکیں، اپنے اشکالات پیش کر سکیں، پیغمبر کو دیکھ سکیں، پیغمبر سے بات کر کے جو کچھ بھی چیزیں ان کے ذہن میں ہوں وہ واضح کر سکیں۔ اس کی مہلت ملنی چاہیے، اور پھر اگر کوئی دل میں کھٹک رہ جائے تو ان کے سامنے پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہو جانا چاہیے۔ یہی تقاضے ہیں جو اتمام حجت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک مضمون میں اپنی کتاب مقامات میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ اتمام حجت کیسے ہوتا ہے۔ یہ بحث کا نام نہیں ہے، یہ اعتراضات اشکالات کے جواب کا نام نہیں ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دعوت دینے والا کون ہے، ایک عالم، ایک طالب علم، یا خدا کا پیغمبر۔ دوسری چیز یہ کہ کیا اتنی مہلت مل گئی کہ لوگ آ سکیں، مل سکیں، دیکھ سکیں، اشکالات پیش کر سکیں، اگر کوئی بحث کرنی ہے تو اس سے کر سکیں، مجھ سے یا آپ سے نہیں، کہ جو استدلال کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ انی علی بینۃ من ربی، جس سے کوئی مطالبہ کیا جائے تو جیسے فرعون نے کر دیا تھا تو وہ پورا کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال واقع ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور بھی ہو جائے، یعنی اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے مظاہر، اس کے نتائج لوگ اپنی ان سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو پھر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ سب کچھ نہ صرف یہ کہ اہل عرب کے ساتھ ہوا، بلکہ اس کے بعد عرب کے اہل کتاب کے ساتھ بھی ہوا، گرد و پیش کے اہل کتاب کے ساتھ بھی ہوا، اور آخر میں 4 سال تک ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا کہ جو اس وقت روم و ایران میں رہ رہے تھے۔ چنانچہ یہ سب کے سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست مخاطبین کی حیثیت سے اللہ کے قانون کی زد میں آئے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا گیا
جو رسولوں کے مخاطبین کے ساتھ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ متنبہ ہو جاؤ، تمہارا معاملہ کسی عام انسان سے نہیں ہے، اس خدا کے رسول سے ہے جو پوری کائنات کا بادشاہ، تنہا معبود اور تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کی دعوت سے اعراض کرو گے تو اس کے نتائج معمولی نہیں ہوں گے۔ یہ اصل میں فرق ہے جو ایک پیغمبر کی دعوت میں اور ایک عام داعی کی دعوت پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ یہ پیغمبر جو چیز لے کے آیا ہے سب سے پہلے اس پر خود ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اس کو کہی ہیں سب سے پہلے یہ ان باتوں کو خود مانتا ہے۔ اس پر نوٹ ہے، یعنی جس بات کی دعوت دے رہا ہے سب سے پہلے خود اس پر ایمان لایا ہے، لہٰذا سنجیدگی سے سنو۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ مجھے اپنی سیاست کے لیے، کسی کھیل کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ کہنا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ بات ہے جو سب سے پہلے میں خود مانتا ہوں، سب سے پہلے میں نے اس کو اپنے دل اور دماغ کی گہرائیوں سے خود قبول کیا ہے۔ یہ پیغمبر سے کہلوایا گیا ہے، یعنی جس بات کی دعوت دے رہا ہے سب سے پہلے خود اس پر ایمان لایا ہے، لہٰذا سنجیدگی سے سنو۔ نہ اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کی تبلیغ میں کوئی مداہنت کرے، یعنی پیغمبر کو بھی پابند کر دیا گیا ہے کہ بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے پہنچائیے، اور نہ تم اس کی مخالفت کر کے خدا کے مواخذے سے بچ سکتے ہو۔ دونوں جانب حقیقت کیا ہے وہ واضح رہنی چاہیے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا تعارف موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں پہلے ہی کرا دیا تھا کہ جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ لوگوں سے کہے گا۔ یہ الفاظ تھے تورات کی پیشین گوئی کے، وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ، مانو اس کو۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اسے ضرور مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے۔ یعنی یہ ساری کی ساری قوم اگرچہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم میں کوئی فرد دین پر نہیں رہا۔ بہت سے افراد، بہت سے نیکوکار لوگ ایسے ہیں کہ جو سچائی ہی کی بات کرتے ہیں، عدل ہی کی بات کرتے ہیں، جو نیکی اور خیر ہی کے علمبردار ہیں، جو اگرچہ یہ غلاظت کا ڈھیر بن گیا ہے لیکن نگینے کی طرح چمک رہے ہیں۔ میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں امۃ یہدون بالحق و بہ یعدلون۔ لفظ امہ کی تنکیر قلت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی ان میں ایک قلیل گروہ ہے، ایک چھوٹا گروہ ہے۔ لفظ امہ کی تنکیر قلت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہدون اور یعدلون میں ایک فعل ناقص محذوف ہے، یعنی کانا یا کانو اس کا مضمون اس کے اندر ہے، اس لیے کہ قرینہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ ان کے علماء اور قضات کی طرف اشارہ ہے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایسے علماء موجود ہیں، ایسے قاضی موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ان کے علماء اور قضات کی طرف اشارہ ہے جن میں صالحین کا ایک قلیل گروہ ہمیشہ رہا ہے۔ یہ پوری بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہے، برے سے برے حالات میں بھی ان قوموں کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں، اور مذہبی لوگوں میں بھی رہے ہیں جو سچائی کے علمبردار بنے، حق کے علمبردار بنے، جو کچھ بھی ہدایت ان کے پاس تھی وہ اس کو اپناتے رہے، اس کی پیروی کرتے رہے۔ ان آیات کے زمانہ نزول میں بھی اس طرح کے لوگ موجود تھے جنہوں نے کھلے ذہن کے ساتھ اسلام کو دیکھا اور اس کی صداقت کا اعلان کر دیا۔ تو ان کے بارے میں توقع کی گئی کہ یہ اس حقیقت کو مان کر، اس کا اعتراف کر کے دنیا کے سامنے اس کا اقرار کریں گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ رہا ہے جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ وَقَتَّانَهُمْ اثْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ ظاہر ہے اس کا ایک لازمی مقابل ہے کہ زیادہ وہی ہیں جو نافرمان رہے،
تاہم زیادہ وہی ہیں جو نافرمان رہے، ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ یہ اب یہاں سے گویا ایک مضمون میں شفٹ آ رہا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے الذین یتبعون الرسول کے الفاظ سے جو تضمین شروع ہوئی تھی وہ پچھلی آیت پر ختم ہو گئی، یعنی جس آیت کو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس پر وہ تضمین اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ایک واقعے کو نقل کرتے ہوئے، کوئی گفتگو نقل کرتے ہوئے، ماضی کا کوئی قصہ سناتے ہوئے اس کو مطابق حال کرنے کے لیے اس میں آگے اپنی بات بڑھا دیتے ہیں، اس کو تضمین کہا جاتا ہے۔ الذین یتبعون الرسول کے الفاظ سے جو تضمین شروع ہوئی تھی وہ پچھلی آیت پر ختم ہو گئی، یہاں سے آگے سلسلہ کلام پھر اسی سرگزشت سے جڑ گیا ہے جو بیان ہو رہی تھی، یعنی سرگزشت جاری تھی، اس میں ذکر آ گیا اس بات کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا عہد لیا تھا، اس سے ایک تضمین شروع ہوئی جس تضمین میں رسالت بآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کرایا گیا اور ان پر ایمان کے تقاضے بھی بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد پھر اصل سرگزشت شروع ہو گئی۔ ہم نے انہیں 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے الگ الگ گروہ بنا دیا تھا۔ اصل میں لفظ قطعناہم آیا ہے، یہ یہاں اچھے معنی میں ہے، عام استعمال اس کا اپنے اندر ایک طرح کا ضم رکھتا ہے، لیکن یہاں یہ اچھے معنی میں ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یعنی ایک ہی باپ کی اولاد 12 خاندانوں کی شکل میں پھلی پھولی، اور ہم نے ہر خاندان کو امتوں اور قوموں کی شکل میں بڑھایا اور پھیلایا، اور اسی اعتبار سے ان کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے بھی نوازا، لیکن انہوں نے ہر نعمت کی ناقدری کی۔ یہ گویا اب اللہ تعالیٰ اپنے احسانات، اپنی عنایات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے ایک ایک گروہ میں تقسیم کر کے 12 گھرانوں کی ایک نہایت ہی خوبصورت قوم بنا دیا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب اس کی قوم نے یعنی موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو۔ یہ اس زمانے کے واقعات ہیں اور ان میں بڑا امتنان، بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جب یہ اللہ کے مقصد کے لیے نکلے، اللہ نے اپنے مشن کے لیے ان کو منتخب کیا، تو سفر کے دوران میں ایسے حالات پیش آئے کہ جہاں ایک پوری قوم کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا ہے، پانی کا بندوبست کرنا ہے، آسان نہیں تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات دکھائے، کیا غیر معمولی معاملات ہوئے، اب یہ ان کا حوالہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 2 4 10 لوگ نہیں تھے جن کے لیے یہ بندوبست کرنا پڑا، 12 گھرانوں میں تقسیم ایک بڑی قوم تھی، اور انہوں نے اس وقت تقاضا کیا کہ اب ہمارے لیے تو اس صحرا میں اور اس دشت میں پانی کہیں نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، سامنے کی چٹان پر مارو۔ جیسے ہی ماری فم بچست من حسنت عشرت عینہ، اس نے ماری تو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے، یعنی اس میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا کہ پانی لینے پر قبیلے قبیلے میں، گھرانے گھرانے میں کوئی نزاعت نہ برپا ہو جائے، 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنی پانی لینے کی جگہ متعین کر لی، یعنی طے ہو گیا کہ اس چشمے سے یہ گروہ، اس سے وہ گروہ پانی لے گا۔ قد علم کل اناس مشربہم وظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلویٰ، فرمایا صرف یہی نہیں کہ پانی کی ضرورت اس طرح پوری کی، ہم نے ان پر بدلیوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارے، اور یہ گویا زبان حال سے کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ من و سلوہ کیا تھے؟ اس کی وضاحت ہم سورہ بقرہ کی آیت 57 کے تحت کر چکے ہیں۔ اس کا ذکر چونکہ وہاں بھی آیا ہے تو وہاں بتا دیا ہے کہ کس طرح سے
آسمان سے کچھ دانوں کی صورت میں جیسے شبنم کے دانے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک رزق نازل کرتا تھا، اور کس طرح بٹیروں کی صورت میں پرندے یعنی گوشت کا بھی بندوبست تھا اور ایک دوسری غذا کا بھی۔ من و سلوہ کیا تھے اس کی وضاحت ہم سورہ بقرہ کی آیت 57 کے تحت کر چکے ہیں۔ پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے من و سلوہ، اور ایک اور چیز دیکھیے، یعنی صحرا کی دھوپ، اتنے خیمے کہاں سے لیے جائیں، کیسے اس سے بچا جائے۔ کھانے کے لیے من و سلوہ اور دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے بدلیوں کے سائے کا یہ اہتمام ان کے لیے کیا گیا۔ کتنا بڑا معجزہ اور کتنا عظیم احسان تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم کا انتخاب اپنے مشن کے لیے کرے تو اس کے ساتھ پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل جن کو کہا ہے قرآن مجید میں کہ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، دنیا کی سب قوموں میں ان کا انتخاب اللہ کے مشن کے لیے کیا گیا۔ باقی دنیا کی قوموں کو بھی اللہ مختلف معاملات میں فضیلت دیتے ہیں، کسی کو کسی علم میں، کسی کو کسی صنعت میں، اور اسی طرح دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے۔ لیکن بہت بڑی بات تھی کہ اللہ نے ذریت ابراہیم کا انتخاب اپنی دعوت کے لیے کیا کہ یہ میرا پیغام پہنچائیں گے، اور یہ انتخاب اسی طرح ہوا جس طرح کے پیغمبروں کا انتخاب ہوتا ہے۔ یعنی نبوت تو اللہ کے منتخب پیغمبروں ہی کے پاس رہی، ان کے ہاں بھی، لیکن پوری قوم شہادت حق کے لیے منتخب کر لی گئی۔ اس کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بیان کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ دنیا کی سب قوموں میں سے ان کا استفاء ہوا، انہیں برگزیدہ قرار دیا گیا۔ یہی وہ مضمون ہے جس کو سورہ بقرہ میں جگہ جگہ فضلتکم علی العالمین کے الفاظ میں بیان کیا گیا، یعنی دنیا کی سب قوموں پر فضیلت دے کے تمہارا انتخاب کیا۔ اب جب انتخاب کیا اور اپنا مشن ان کے سپرد کیا تو جیسے اللہ پیغمبروں کی مدد کرتا اور ان کے ساتھ اپنی نصرت کو ظاہر کرتا ہے، وہ ان کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ پہلے مرحلے میں منفی تھا، یعنی فرعون کی غلامی سے نجات ہوئی، سمندر سے پار کرایا، فرعون اور اس کے لشکر غرقاب ہوئے، یہ ہر طرح کے خطرات سے نکل کر صحرا میں آ گئے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بڑی قوم لاکھوں کی تعداد میں اس کو سفر کرنا ہے، اور اس زمانے میں سفر کرنا ہے کہ جب سفر کے ذرائع بھی وہی قدرتی تھے، یعنی اونٹ ہیں اور اسی طریقے سے گھوڑے ہیں یا اور کچھ۔ تو یہ اہتمام کیا گیا کہ پینے کے لیے پانی، کھانے کے لیے من و سلوہ، اور دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے بدلیوں کے سائے کا یہ اہتمام کتنا بڑا معجزہ اور کتنا عظیم احسان تھا۔ اس کا اندازہ کوئی شخص اگر کرنا چاہے تو اسے جزیرہ نمائے سینا کے اس بیابان کو جا کر دیکھنا چاہیے جہاں لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل آ کر ٹھہرے تھے۔ یعنی اس وقت بھی جا کے دیکھے کوئی شخص کہ وہاں زندگی کے کوئی سامان نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک قدرتی ماحول ہے، چلیے درختوں سے پھل لے لیں گے، پانی موجود ہے پی لیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اور وہاں اس بیابان میں یہ ٹھہرے آ کے، خاص کر جب کہ مصر کی طرف سے ان کی رسد کا سلسلہ بھی منقطع تھا، یعنی پیچھے سے بھی کوئی سامان لایا نہیں جا سکتا تھا، اور جزیرہ نما کے شمال اور مشرق میں عمالقہ کے قبیلے بھی آمادہ مزاحمت تھے، بڑے جنگجو قبائل تھے جن کے گرد و پیش میں علاقے تھے، تو وہاں بھی لڑے بغیر آپ کچھ نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس کی تفصیلات ہیں بائبل میں، معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی رکاوٹیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بسی کا لحاظ کرتے ہوئے یہ نعمتیں ان کو دیں اور یہ سب چیزیں ان کو حاصل ہوئیں۔ اس موقع کے اوپر جیسے کہ میں نے اشارہ کیا، یہ ارشاد ہوا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی اب کھاؤ، اللہ نے یہ عنایتیں تم پر کی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں گویا زبان حال سے دعوت دیتی تھیں کہ اپنے پروردگار کی اس عنایت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے شکر گزار بن کر رہو۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، افسوس کہ جن پر یہ عنایت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی۔
یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا رواں رواں شکر ادا کرتا، ایک ایک شخص قوم میں سے اللہ کی ان عنایتوں کا حق ادا کرنے کی صحیح کرتا، جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو قبول کر کے آگے بڑھتے، لیکن نہیں ہوا، اور اس طرح ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ یعنی نتیجہ یہ نکلا۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قوم کے اندر کوئی ایک گروہ، کچھ افراد یا کسی موقع پر ایک اکثریت جو ظلم کرتی ہے تو قومی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے یہی اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ تاہم ہر موقع کے اوپر حق کا ساتھ دینے والے، حق کی قدر کرنے والے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجانے والے لوگ ان کے اندر بھی ہمیشہ رہے، ہر موقع پر رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب کچھ مختلف واقعات کا حوالہ دیا ہے کہ تمہاری سرکشی، اوپر جو بیان کر دیا کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور مسلسل ظلم کرتے رہے، بار بار اللہ کی نافرمانی کی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، چنانچہ کہا اور انہیں وہ واقعہ یاد دلاؤ جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ۔ یعنی ایک بستی سامنے تھی تو گویا وہ خالی کرائی گئی ان کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں جا کر بس جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، یعنی آگے بڑھو، تمہیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، سامنے کی بستی ہم نے تمہاری گرفت میں دے دی ہے، تو اس علاقے پر قبضہ کر کے یہاں پر جہاں سے چاہو کھاؤ اور دعا کرو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور دعا کرو کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے۔ یعنی اس موقع پر اگر جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ نے یہ علاقہ تمہارے لیے خاص کر دیا ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، یہ ان کو ہدایت کی گئی۔ اور فرمایا گیا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہو۔ نغفر لکم خطیاتکم سنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے۔ یہ ہدایات ان کو دی گئیں، لیکن بدقسمتی کہ انہوں نے ان کی خلاف ورزی کی۔ لیکن پہلے اس میں بعض چیزوں کی وضاحت سن لیجئے۔ اصل الفاظ ہیں قولوا حطہ، یہ جو اوپر کہا ہے کہ ہم نے ان سے یہ کہا کہ قولوا حطہ، یہ گویا اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا تھی، پروردگار ہمارے گناہ بخش دے۔ ان میں حطہ ایک جملے کا قائم مقام ہے، یعنی مسئلتنا حطہ، اس کی ترکیب عربی زبان کے طلباء کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے، مبتدا حذف ہو گیا اس میں۔ حطہ حتیٰ یہود سے ہے، جس کے معنی جھاڑ دینے والے، جھاڑ دینے کے ہیں۔ یہاں اس سے مراد گناہوں کا جھاڑ دینا ہے۔ عربی اور عبرانی چونکہ قریب الماخذ زبانیں ہیں، اس وجہ سے گمان ہوتا ہے کہ عبرانی میں بھی یہ جھاڑ دینے اور بخش دینے کے مفہوم میں مستعمل رہا ہے، یعنی عربی میں بھی یہ مفہوم موجود ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبرانی میں، عبرانی عربی بالکل قریب زبانیں ہیں، تو اس میں بھی یہ مفہوم رہا ہے۔ کم و بیش وہی رشتہ ہے دونوں زبانوں میں جو ہمارے ہاں پنجابی اور اردو میں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی عربی زبان جانتا ہو تو کچھ مناسبت کے بعد عبرانی کی بات سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ ہوں تو وہ بھی عربی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو عبرانی زبان میں بھی یہ جھاڑ دینے اور بخش دینے کے مفہوم میں مستعمل رہا ہوگا، چنانچہ اسی اصول کے اوپر یہ فرمایا گیا کہ اللہ سے مغفرت مانگو، قولوا حطہ۔ اس کے بعد جو یہ کہا کہ اس بستی میں جب تم داخل ہو تو بستی کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہو، یعنی ایک علاقہ فتح ہوا ہے، اللہ نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، تو اس موقع پر تکبر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، یعنی تم جا رہے ہو تو اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے، عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، جس کی بہترین تفسیر وہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ القریہ کے بعد الباب کا لفظ جس طرح یہاں آیا ہے، اس سے عربیت کی روح سے بستی کا دروازہ ہی مراد ہو سکتا ہے، اسے خیمہ عبادت کا دروازہ کے معنی میں لینے کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ لیا ہے خود استاد امام نے لیا ہے، لیکن میرے نزدیک اس کا قرینہ کلام میں نہیں ہے،
لہٰذا بستی کا دروازہ ہی مراد لینا چاہیے۔ ملک فتح ہوا ہے، ظاہر ہے کہ دروازوں میں سے لوگ داخل ہوتے ہیں، تو اس موقع پر یہ تقاضا کیا گیا کہ تم سر جھکائے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، اور تم میں سے جو لوگ اچھا رویہ اختیار کریں گے، فرمایا ان پر آگے ہم اور بھی عنایت فرمائیں گے، نغفر لکم خطیاتکم سنزید المحسنین۔ یہ ہدایت ان کو کی گئی۔ انہوں نے کیا کیا، یہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔